آج میں مختصر سے چند باتیں عرض کروں گا کہ اہل بیت کا اور خلفائے راشدین کا آپس میں کتنا گہرا تعلق تھا، کتنے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی۔ یہ میرے سامنے ایک روایت ہے، قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھا، کس نے؟ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط پر سے صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ کہ میں نے یہ سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پل صراط پہ وہ شخص گزر کے آگے جا سکے گا جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ اس پر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور فرمایا، اے ابوبکر، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو بشارت ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علی پل صراط پر سے پروانہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہو۔ تو جس کے دل میں ابوبکر کا بغض ہو، اہل بیت کی چاہے ساری زندگی محبت کے نعرے لگاتا پھرے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت علی سے یہ بات منقول ہے۔ اور یہ جو ہے کتاب ہے ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، اس کتاب کے اندر سے یہ واقعہ لیا ہے۔ تو سیدنا علی کہہ رہے کہ جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہوگی میں اسی کو جو ہے پل صراط پہ سے گزرنے کا پروانہ دے دوں گا۔ اب خود ہی ہر بندہ اپنے دل کی طرف نگاہ کر لے، دیکھ لے، جس کے دل میں اہل بیت، جس کے دل میں خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت ہے تو اس کے لیے تو خوشخبری کا مقام ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور سیدنا ابوبکر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانے پہ، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے کہ بیٹھنے کی کوئی جگہ، جیسے بندہ آتا ہے مجلس میں کوئی جگہ ڈھونڈتا ہے کہاں بیٹھ، مجلس کافی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت فاطمہ سے، امام حسن امام حسین سے بہت شدید محبت تھی آپ کو۔ تو آپ دیکھ رہے کہ کون علی کو مجلس میں جگہ دیتے، اتنے میں جو ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا، علی ادھر تشریف لائے۔ علی آئے اور ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے، فضیلت والا ہی فضیلت والے کو جانتا ہے، فضیلت والا ہی فضیلت والے کو جانتا ہے۔ معلوم ہوا علی بھی فضیلت والا ہے اور ابوبکر بھی فضیلت والا ہے، اسی اللہ کے نبی نے فرمایا فضیلت والا ہی فضیلت والے کو جانتا ہے۔ ایک دفعہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بار بار حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے، بار بار جب بھی حضرت علی آتے تو چہرے کی طرف دیکھتے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ابا جان آپ حضرت علی کے چہرے کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایک روایت میں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں علی کے چہرے کی طرف بار بار دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے یہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ تو میں نے چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے، ورنہ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ محبت۔ جب ابوبکر صدیق کی طرف فرمانے لگے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کے بجائے اہل بیت سے حسن سلوک زیادہ اچھا لگتا ہے، کیوں کہ وہ اہل بیت ہے، میرے رشتہ دار میرے ہیں اور ان رشتہ داروں کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا جو ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، یہ تو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات، اور بہت سارے واقعات پڑے، ہمارے پاس وقت اتنا ہے 20-25 منٹ میں کیا باتیں کریں، تو میں نے مختصر جو میں نوٹ کر سکا کتابوں میں وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدین جب فتح ہوا اور اس کا مال غنیمت آیا مدینہ منورہ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے لوگوں. امام حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو 1000 درہم دی. پھر امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی 1000 درہم دی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دی. تو وہ کہنے لگے ابا جان میں نے اہل رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کیا ہے اور یہ تو بچے ہیں امام حسن امام حسین، یہ تو اتنے زیادہ جہاد میں بھی نہیں گئے، آپ نے ان کو 1000 درہم دی اور مجھے 500 دیے، مجھے بھی تو 1000 ملنا چاہیے تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تو عمر کا بیٹا ہے، اور یہ دونوں ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ان کی ماں فاطمہ بنت محمد ہے، آپ فرمائیں ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کی پھوپھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے خالہ زینب ام کلثوم اور رقیہ ہے. تو ایسا کوئی رشتہ لا کے جو دکھا پھر میں تجھے بھی دوں گا. اللہ ایسا کوئی حسب نسب لا کے جو دکھا. میں نے ان کے ساتھ معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ جو اچھائی کی اور ان کا جو اکرام کیا اور ان کے ساتھ جو محبت سے پیش آیا وہ صرف اور حسب نسب کی وجہ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ بات کہہ کر لاجواب کر دیا. اسی طرح فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سخت بیمار ہوئے، آخری دنوں میں بیمار تھے، تو اپنا سر مبارک گھر سے باہر نکال کر لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں میں نے تم پر خلیفہ مقرر کیا ہے، کیا تم اس کام سے راضی ہو کہ میں نے خلیفہ مقرر کر دیا؟ تم لوگوں کو اختلاف تو نہیں ہے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ سب لوگوں نے متفق ہو کر کہا اے خلیفہ رسول اللہ ہم بالکل راضی ہیں. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ وہ شخص اگر عمر نہیں ہے تو ہم راضی نہیں. اگر آپ نے جو خلیفہ مقرر کیا ہے اگر وہ عمر نہیں ہے، عمر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ آپ نے مقرر کیا ہے تو پھر ہم اس کے خلافت پہ راضی نہیں ہے. اگر وہ عمر خلیفہ آپ نے مقرر کیا تو ہم بالکل راضی ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ عمر ہی ہے، وہ عمر ہی. تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 150. اور اسی طرح ابن عساکر نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عمر بن خطاب سے محبت فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم اللہ نے حضرت علی کو دیا تھا. صحابہ کو کے اندر جو علم والے تھے، تاکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو وہ کہتے تھے سیدنا علی سے جا کے پوچھیں، بہت بڑے عالم ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ اگر وہ خلیفہ عمر ہے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ نے کسی اور کو خلیفہ مقرر کیا ہے تو پھر ہم اعتراض کریں گے. اور اسی طرح امام محمد باقر حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد، جب ان کو شہید کیا گیا، ان کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر جب ان کو کفن پہنایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے ان پر اللہ کی رحمت ہو. ان کو کہا کہ حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان پہ اللہ کی رحمت ہو، اور فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سے کوئی شخص مجھے اس عمر سے زیادہ محبوب نہیں ہے. جتنے صحابہ وہاں کھڑے تھے ان سب کو مخاطب کر کے کس نے؟ مولا علی نے کیا فرمایا کہ مجھے اس شخص سے یعنی عمر بن خطاب سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے. اب خود ہی وہ سوچ لے جن کے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی رنجش ہے، وہ خود ہی اپنے دل کو دیکھ لے. اور فرمایا کہ میں اس جیسے اعمال نامہ لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. یہ جو واقعہ میں نے ابھی آپ کے سامنے نقل کیا ہے یہ تلخیص الشافی کے اندر ہے، صفحہ نمبر 219. اور مزے کی بات یہ کتاب بھی اہل تشیع کی ہے. تلخیص الشافی نیٹ پہ آپ دیکھ لیں، یہ اہل تشیع کی بہت معتبر کتاب ہے تلخیص الشافی، اور یہ مطبوع ایران ہے، ایران سے چھپی ہوئی یہ کتاب.
کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی کیا فرماتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد بھی اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی رنجش رکھے، جب ہماری اپنی کتابوں میں یہ باتیں منقول ہے اور اس کے بعد بھی ہم رکھے، تو پھر ہماری بدبختی کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ پھر خود ہی اپنے آپ کو جہنم میں گرانا ہے۔ جب اتنی واضح دلیلیں آ رہی ہے، جب مولا علی خود فرما رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح اگلا حوالہ تلخیص الشافی جلد نمبر 3 صفحہ 318 پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور یہ بات صحیح روایت سے ثابت ہے اور تواتر سے نقل ہوتی چلی آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں اپنے رفقا کے سامنے ابو بکر و عمر کی تعریف اور توصیف کے ساتھ ساتھ ان کی افضلیت کو برملا اور اعلانیہ بیان کرتے رہے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کون کہہ رہے؟ تلخیص الشافی کا مصنف کہہ رہے۔ تلخیص الشافی ہماری سنیوں کی کتاب نہیں ہے، اہل تشیع کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور مطبوع اعلان ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ابو بکر اور عمر کی توصیف، تعریف اور توصیف کے ساتھ ساتھ ان کی افضلیت کو برملا بیان کیا کرتے تھے۔ اب اس سے بڑھ کے اور واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ آخر میں ایک بات جو ہے وہ دلیل دے کے اس بات ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی ایک اور کتاب ہے اسماء الرجال کے نام سے، یہ اسماء الرجال کی معتبر کتاب ہے۔ اسماء الرجال کے نام سے جو یہ کتاب ہے، یہ رجال کشی کے نام، نیٹ پہ لکھے رجال کشی، آپ کو سارا کچھ آ جائے گا، یہ کی کتاب ہے، کہاں چھپی ہوئی، یہ تشیع کی کتاب ہے۔ اسی کے اندر جو ہے رجال کشی کے صفحہ 378 پر، اور یہ مطبوع کربلا ہے۔ اسی طرح یہی واقعہ جو بھی میں بتانے لگا ہوں تکمیل الایمان کے صفحہ 166 پر، اور اسی طرح سنن دارالقطنی نے اس کو نقل کیا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سفیان ثوری محمد بن سکندر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور حضرت علی کیا فرما رہے تھے؟ وہ فرما رہے تھے اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہو، جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہو، تو میں اس کو ضرور درے لگاؤں گا، میں اس کو کیا کروں گا؟ درے لگاؤں گا، اور فرمایا کہ بہتان لگانے والوں کی طرح اس کو سزا دوں گا، جو کسی پر بہتان لگاتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ اس کو درے لگانے چاہیے۔ فرمایا جو میرے سامنے آ کر مجھے شیخین کے اوپر فضیلت دے گا، میں اس کو درے لگاؤں گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آج آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لے رجال کشی کے نام سے صفحہ 378 کے اوپر، اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے اسماء الرجال کے اندر، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو درے لگاؤں گا۔ تو حال دیکھ لی، تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا اور خلفائے راشدین کا کوئی اختلاف نہیں تھا، بہت زیادہ محبت تھی، ایک دوسرے کے لیے جان نچاور کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جب باغیوں نے محاصرہ کیا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام اور حسن حسین کو تلوار دے کر حفاظت کے لیے مقرر کیا، ان کی حفاظت کرو، باغیوں سے ان کو بچاؤ، اگر دشمنی ہوتی تو کہتے ہمیں کیا ضرورت ہے بچانے کی، ہماری خلافت کو وصل کیا ہوا کوئی بات نہیں، ختم کر دے دو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ افواہیں ہے، یہ کچھ اپنی طرف سے جھوٹ پھیلانا، اور پھر ایک چیز دیکھنا کہ عوام کس چیز کو زیادہ مقبولیت دیتی ہے، کس بات پہ زیادہ روٹی جو ہے وہ گرم ملتی ہے، بس وہ بات ممبر پہ بیٹھ کے پھیلا دینا اور اسی کو لے کے یہ جو ہے۔ تو آج میں نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ میں نے زیادہ تر حوالے اہل تشیع حضرات کی کتاب سے دیے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کے لیے بھی محبت ہے اور صحابہ کے لیے، صحابہ کے لیے، تمام صحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کوئی بھی گمراہ نہیں ہے، کوئی بھی غلط راہ پہ نہیں ہے، سب ستاروں کے مانند ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بعض، سب کے بارے میں فرمایا جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لہذا تمام ایک بات، صحابہ کو کبھی تاریخ کی نظر میں نہ دیکھا کریں۔ آپ تاریخ پڑھ کے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہو، اس صحابی نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ کیوں کیا۔ خدا را یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون،
اولئک هم الراشدون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى رضی اللہ عنهم ورضوا عنہ تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود. یہ ساری تاریخ یہ قرآن صحابہ کی بیان کر رہی. میں اتنے آیاتوں کو پس سے پش ڈال کے ایک مورخ کی بات مان کر صحابہ کو برا بھلا کہتا ہوں. مجھے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ میں قرآن کو چھوڑ کر جب قرآن کہہ رہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں معاویہ سے بھی راضی ہوں, میں علی سے بھی راضی ہوں, میں ابو بکر سے بھی راضی ہوں, میں عمر سے بھی راضی ہوں, میں تمام صحابہ سے راضی ہوں, اس کے بعد میں کون ہوتا ہوں صحابہ کی غلطیاں نکالنے والا. اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھیں. صحابہ کے بارے میں کبھی تدویق نہ کیا کریں اس نے ایسا کیوں کیا, اس نے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ قرآن ان کو کہہ رہے تم کامیاب ہو, تم ہدایت یافتہ ہو. قرآن کہہ رہے صحابہ کو دیکھو کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے. تو اس کے بعد میں صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کہوں, لہٰذا مجھے اپنی ایمان کی خیر میں لہٰذا صحابہ کو تاریخ کی نظر میں نہیں دیکھنا. صحابہ کو دیکھنا تو کس نظر میں دیکھیں گے؟ قرآن کی نظر میں. قرآن کی نظر میں قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا